السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نادم۔ شیراز نے اپنی مرضی سے سارہ سے شادی کی تھی، مگر پھر بھی خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی آئے روز کی فرمائش پوری کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ شیراز کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایک پیارا سا بیٹا قدرت نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بچہ اسپتال میں ہوا تھا اور بھی لوگوں کے بچے اسی روز پیدا ہوئے تھے۔ کسی کے ساتھ ان کی ماں تھی، کسی کے ساتھ بہن، لیکن شیراز اکیلا سارہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا تھا۔ ساتھ والے بیڈ کی خاتون کے ہاں بھی بیٹا ہوا تھا، وہاں کہکوں خوشیوں کی بہار بہتی نظر آتی تھی۔ اس کی ساس اور نند اس پر صدقے باری ہو رہی تھی۔ بچے کو پیار کیا جا رہا تھا، جبکہ سارہ کے پاس وہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔ دونوں خاموش تھے، تاہم خوشی ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ قدرت نے انہیں پہلے سال ہی اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ شیراز سوچوں میں گم سارہ کے لیے چائے بسکٹ لا رہا تھا کہ ساتھ والے بیڈ کے بچے کی دادی گویا ہوئی۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں اولاد نرینہ بخشی ہے۔ بچے کے دادا دادی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آئے جی، وہ میرے والد صاحب تو عرصہ ہوا دنیا سے جا چکے، اور والدہ کیا وہ بھی؟ بوڑھی عورت نے کہا تو شیراز کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں جی، وہ اس دنیا میں ہی ہیں، میں ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر ابھی تک تم نے اپنی ماں کو نہیں بتائی؟ حیرت ہے، اس نے کہا اور اپنے پوتے کو پیار کرنے لگی۔ شیراز کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی تھی۔ اسے امی کو ضرور فون کرنا چاہیے تھا، مگر ان کا نمبر تو سارہ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنی موٹر سائیکل نکالنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور امی ایک چارپائی پر لیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھی۔ شیراز کے آنے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تسبیح پڑھے جا رہی تھی۔ شیراز نادم کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آخر بات شروع کہاں سے کروں؟ اس نے امی کے ساتھ کچھ اچھا بھی تو نہیں کیا تھا۔ باپ کی وفات کے وقت اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ امی نے باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی اور اس نے سارہ کے کہنے میں آ کر اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس ماں کو جس کا اس کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ندامت سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اچانک امی کی آنکھ کھلی اور وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر بیٹھ گئی۔ شیراز ایک طرف کھڑا روتا رہا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تو امی نے مڑ کر دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، شیراز میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اس کے قریب آ کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی وہ ماں کے سینے سے لگ کر لڑکیوں کی طرح رو رہا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی میں وہ اتنا نہ رویا تھا جتنا آج جھلک پڑا تھا۔ میرے بیٹے، میرے چندہ کیوں روتے ہو؟ روئیں تمہارے دشمن، منہ صاف کرو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے چائے نہیں پینی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے پوتے سے ملواتا ہوں۔ ماں نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، بیٹا سارہ مجھے میرے پوتے سے ملنے دے گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ امی اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، سارہ وہی کرے گی جو میں حکم دوں گا۔ آپ چلیں ہسپتال، آپ کی بہو اور پوتا آپ کے منتظر ہیں۔ امی نے خوشی کے آنسو کو دوپٹے سے صاف کیا اور شیراز کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، جو خوبصورت خوشیوں بھرے سفر کو روانہ ہو گیا۔ شکریہ۔